وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول عزیزان محترم، اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کسی نو پڑھان واسطے بھیجے وہ خود پڑھیا ہویا نہ ہوئے۔ مثلا حضور پڑھان آئے نے، اللہ خود فرما دے ان پڑھا میں بھیجیا ہے، کیوں؟ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہوں کتاب پڑھائے اور حکمت سکھائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اگر کتاب اور حکمت سکھان واسطے بھیجیا ہے تو لازم ہے کہ جو ٹیچر ہوئے وہ خود پڑھیا ہوئے۔ اگر ٹیچر خود ان پڑھ ہوئے تو پھر تعلیم ڈلیور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے اللہ نے یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کار خیر واسطے، اس منصب جلیلہ تے فائز کرن واسطے جنہ ہستیاں دا بھی انتخاب کیتا انہوں نے علم عطا فرمایا، اور نبی پاک سرکار نو سب تو زیادہ علم عطا فرمایا۔ آپ سمجھیے دنیا وچ تعلیم دا جو طریقہ رائج ہے وہ دے وچ استاد ایک فن دے ماہر ہوندے، مثلا کوئی ریاضی پڑھاندا ہے، کوئی بایو پڑھاندا ہے، کوئی سائنس پڑھاندا ہے، کوئی فزکس پڑھاندا ہے۔ پھر جدو علوم دی اگے مزید تقسیم ہوندی ہے تو ہر علم دی یونیورسٹی اور استاد الگ الگ ہوندے۔ لا پڑھنا ہوئے، کسی نے قاضی بننا ہوئے، جسٹس بننا ہوئے تو او دے واسطے یونیورسٹی الگ ہے۔ کسی نے اکانومی سیکھنی ہوئے تو او دے واسطے ڈگری اور یونیورسٹی اور بلاک الگ ہے۔ کسی نے فوجی بننا ہوئے او دے واسطے اکیڈمی، تعلیم دا معیار، تعلیم دا طریقہ اور استاد الگ نے۔ کسی نے محدث بننا ہوئے تو او دے واسطے پڑھائی دا طریقہ، استاد، کلاس الگ ہے۔ مفسر بننا ہوئے، اسپیشلسٹ بننا ہوئے تو او دے واسطے الگ ہے۔ ڈاکٹر بننا ہوئے تو الگ ہے۔ مگر مدینے وچ ماحول ہو رہے، مدینے وچ استاد بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے تے کلاس بھی ایک ہے۔ مدینے شریف وچ استاد بھی ایک، کتاب بھی ایک اور کلاس بھی ایک اور پڑھان دا طریقہ بھی ایک۔ لیکن سواد اس گل دا ہے کہ جنہ اگوں پڑھیا ہے
وہ پڑھے ایک نہیں، یعنی جنہ پڑھائیاں واسطے ساڑیاں حکومتاں نے ساڑیاں بندیاں نے بڑے بڑے یونیورسٹیاں بڑھائی، حضور نے اس سے صفہ والے چبوترے تھے بٹھا کے یہ کسے نو سبق پڑھایا ہے تو خالد بن ولید جیسا جرنل بنایا ہے۔ اگر میرے نبی نے اس سے صفہ والے چبوترے تے بٹھا کے اور حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگاں لڑیاں ہرے کوئی نہیں، ایو جا جرنل کائنات اور کوئی نہیں آیا جنہیں 100 جنگاں لڑیاں ہوں تے ہریا نہ ہو، یہ ایک کو خالدی بس تھاپڑا مار کے سائیاں فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں چو تلوار ہے، جدو کہہ دیتا ہے ہون ہرانا ہی کسے نہیں۔ ایک نو جرنل بنایا ہے، اس سے یونیورسٹی ہے حضور نے پڑھایا ہے، اپنے زمانے دا سب تو امیر انسان اور بہترین بزنس مین عثمان غنی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے، ساری دنیا جدے نال دا سیاستدان پیدا نہیں کر سکی وہ عمر بن خطاب بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے ہے، امیر المومنین فی الحدیث علم حدیث دا ماہر ابو ہریرہ بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے ہے، علم تفسیر دے ماہر حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے، علم قضاء دے ماہر چیف جسٹس حضرت معاذ بن جبل بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے، علم الانصاف دے ماہر ابو بکر صدیق بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھے نے۔ ابھی سننا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا امین الامت بھی اس سے یونیورسٹی چو پڑھیا، اور کیا کمال ہے کہ اس سے صف تے بٹھا کے میرے نبی پڑھایا ہے تو علی جیسا عالم دنیا نے دیکھا ہے۔ ذرا ایک جھلک یہ بھی ہو جائے کہ ایسا ممکن پھر پڑھایا ہے؟ میں کہ نہیں، ایک کتاباں نہیں پڑھے، ایک کسی اور رنگ وچ پڑھے، انج دی پڑھائی حضور ہی کرا سکدے نے اور کرا ہی کوئی نہیں سکتا، ہر کسی دا پڑھان دا اپنا طریقہ انداز ہوتا ہے، انج حضور ہی پڑھا سکدے اور نہیں کوئی پڑھا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسمع منکا حدیثا کثیرا فانساہو، یا رسول اللہ میں آپ کو کثرت نال احادیث مبارکہ سننا پر بھول جانا، میرا حافظہ کمزور ہے، توجہ ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، میرا آئی کیو لیول ڈاؤن ہے، یاد نہیں رکھتا، بھول جانا۔ حضور فرماتے ہیں ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اچھا حافظہ کمزوری تے چادر بچھا۔ نہ آپ نو اس گل تے حیرانی نہیں ہوئی، شاید نہ ہوئی ہوئے، چلو ٹھیک ہے، پر تسی یہ سوچیا تے ضرور تو سوچنا تے چاہیے ہے علم چادرائیں چاؤن والی شاید نہیں، کوئی چادر بچھائے چادر بچھا تے علم للہ، بس اے سائیں نے دینا چاہتے چادر اچ بھی دے چھڑ دے۔ ابو ہریرہ چادر بچھا، جیڑا عقل دے پیمانے تے پرکھے انہوں مقام نبوت سمجھ آ ہی نہیں سکتا، ان عقل ہی تھے کیویں آکھے۔ قبلہ راشد بن عاص تو لے کے آکسفورڈ تک کوئی ادارہ ایسا دکھاؤ جڑا چادر شاپر کسی پیکٹ بند کر کے علم دیندہ ہو۔
حضور فرمایا سُت ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر بچھا، تو میں صدقے جاواں آپ فرما دے میں حضور دے سامنے چادر بچھا دی، بس سائیاں جو حکم دیتا ہے بچھا تو بچھائی، تو آپ فرما دیں جب میں چادر بچھائی تو حضور ہاتھ لمبا کیتا، ہاتھ لمبا کیتا، ہاتھ لمبا کیتا۔ اے دے اتے ایک جملہ بولاں گا، بخاری شریف کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عباس ہے، قال خصف الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرمان دیں حضور دے زمانے میں سورج نو گرہن لگ گیا، حضور نماز کسوف پڑھنے واسطے تشریف لے آئے باہر، نماز شروع ہوئی تھی حضور نے ہاتھ اتاں کیتا، اے جڑا ابو ہریرہ دی باری اتاں کیتا سی انجی پھر اتاں کیتا، ابو ہریرہ تو پوچھیا نا بکی دے کیتا جی، انہاں فرمایا اسا پوچھ لیا بے سونیا یہ نماز ہاتھ اتاں کیتا جی خیر ہے، تے سرکار فرمایا میں ارادہ کیتا ہے جنت چو ایک پھل تو ان توڑ دیاں، جنت میرے سامنے سی میں ارادہ کیتا کہ جنت چو پھل توڑ کے تواڈے سامنے رکھاں، یہ دا مطلب ہے کہ حضور کھلوتے مدینے ہون تے ہاتھ جنت چلی جا سکدے نے، گل دی رمز ہے نا، گل توڑ تک سمجھنی ہے، یہ دا مطلب ہے مدینے کھلو کے جے ہاتھ جنت چلی جا سکتے ہیں تے مدینے کھلو کے کوئی منڈی دا بندہ جوڑی چکرے تے حضور خیر پا سکتے ہیں، یہ انہاں دے ہاتھ وچ اللہ پاک نے اتنی وسعت رکھی ہے۔ عزیزہ نے محترم میرے نبی سرکار نے ہاتھ بلند کی، جب ہریرہ فرماتے ہیں مٹھ بھری سرکار مٹھ بھری تے میری چادر وچ رکھی، اینج کیتا ہے اینج رکھ دیتا ہے کہ لگدا اینج ہے کہ جتھے حضور فرماتے ہیں نہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، خزانے رب دے نے تے اللہ دیتے مینوں نے، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، خزانے رب دے نے اونج کنجیاں میرے کول، مفاتی مفتاح دی جمع ہے نا کنجی، حضور فرماتے ہیں کنجیاں میرے کول، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ آپ نے سنیت سمجھ آئی کہ نہ؟ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اسی کدو آنے رازق ہو رہے کوئی، رازق تے اللہ یہ ونڈ دے مدینے والے بیٹھ، رازق تے ایک کی، یہ دو رازق تے ہو ہی نہیں سکتے تے شرک ہویا، رازق ایک کی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ خیر الرازقین، رزق تے اللہ دے بندے کی تو رزق دے نا، رزق بابا سائیں اللہ دیندہ ہے، بس واللہ موتی و انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، خزانے اللہ دینے، اللہ کنجیاں حضور نو دیتی ہیں۔ تو انہوں جٹانوں میری گل دی سمجھ ہونی ہے، اے جڑے ہون دی پدیش نے شہری بابو انہاں نو شاید سمجھ نہ آوے، جڑے وڈے شہری نے انہاں نو شاید سمجھ آ جائے۔ بھائی پرانے زمانے میں جدوں کسی دی شادی ہوئے آنا، وہ سارا سامان بڑا کے نا شادی دا تے برادری دے کسی ایک بندے نو اس کمرے دی چابی دے دے نا، آپ نو سمجھ آئی؟ جٹاں پرانے بندے ہو کہ کوئی نہ آئی، وہ چابی ان دیں دیا بھائیا چابی تیرے گوڑ، وہ پھر ایسی اے خود ویکھیا ہے با گھر والے بھی مٹھائی لینی ہوئے آنا تو اندیا چابی آنا کی دے، تو اندیا بھائی تھے کہ نکلے تو اندیا پھر کھلو جاؤ بھائی حیران آ، شادی تو اڈی ہے، منڈا تو اڈا ہے، گھر تو اڈا ہے، تو اندیا ہے ساڑا پر ڈسپلن واسطے سا چابی ان دیتی ہونا سی بھی دی چابی دے پابندہ۔ حضور فرماتے ہیں خزانے رب دے اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، کنجیاں اللہ محبوب نو دیتیاں ہوئی، بھائیا جے کچھ لینا ہی تو کنجی والے نہ لین دین بنا،
اعلیٰ حضرت بولے تو فرمانے نے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. واہ اعلیٰ حضرت تواڈی کیا بات. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جنہوں والا حضرت سمجھ نہیں آئے وہ انج سمجھ لیں خدا فرمایا محبوبا خزانے سارے تیرے. خدا فرمایا محبوبا خزانے. انجی نات پڑھ دے میں زیادہ ناتا نہیں ہونی پرانے دور دیاں تو میں پکائیاں سن تو ہونے والی ایڈیاں میں نہیں ہوں. خدا فرمایا محبوبا کسے منگتے نو نہ جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی. واہ 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 کیا بات. جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی. جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی. جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے. بھائی توجہ ہے. ہاں بات دور گل چلے گی. ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے انج ہاتھ اٹھا کیتا ہے مٹھ مار کے میری چادر چھپائی تے حکم دیتا دما لپیٹ لے. ابو ہریرہ لپیٹ لے. فدممتہ میں نے چادر کو لپیٹ لیا. فرماتے چادر چک کے تے میں انج لائیے نال اگے ابو ہریرہ ان قسم اٹھائی. فرماتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما نسیت بعد شیئا ابدا. مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد حضور کی زبان سے جو بھی نکلا مجھے حفظ ہوتا گیا. میں کوئی چیز نہیں بھولا. جدی ایک مٹھی دا اے عالم. اللہ اکبر. بھائی حضور ونڈیا ہے علم پڑھایا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا. ان پڑھان آئے نے وہ جو پڑھایا ہے اس وانڈنا آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی نے. بڑے معروف صحابی نے. معروف اتنے نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ نو میں اپنی امت دا استاد لایا. انہوں نے امت وچ حبر الامہ آکھیا جاندے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کمال دی شخصیت. چھوٹا جہا قد سی نکیاں ہوندیاں بکریاں چراندے سن. نکیاں ہوندیاں بکریاں چراندے سن. بچپنا سی بکریاں دے چھیڑو سن. غربت دا ماحول سی تو بکریاں چراندیاں سرکار تے نظر پئی تسائیاں دے ہو گئے. ذرا رمن سمجھنا. حضور فرمایا اے دے کولوں سکھ لیا کرو. تے نال حضور نے چھٹی دیتی کہ تینوں بوہا کھڑکانے دی لوڑ نہیں جس لئے دلی اندر آ جائے گا. کیوں کو میرے کو پوچھنا ہوں ہے تو مسئلہ باہر دسنا ہوں ہے. پوچھتا رویا کر تے دستا رویا کر. تینوں اجازت دی لوڑ نہیں باقی اجازت نہ لاؤ. حضرت عمر نے کھلار لیا.
کھلوے نا جی عمر فرمایا مینو پتہ ہے جس لئے تو نکاح ہوندا ہے نا 3 بندے بکریاں نہ دیندے پے چاج کوئی نہیں چرانیاں کیویں تے میرے نبی ساری امت تیرے حوالے کر دیتے توجہ ہے کہ نا میرے نبی ساری امت تیرے حوالے کیتی یہ دیکھو پڑھیا کرو تو پڑھیا کتھے ہائے 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 ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات تو پڑھیا کتھے تو آپ فرماتے ہیں عمر میں تو کدے بھی نہیں پڑھیا پھر فرمایا علم تے ہے نا فرمایا علم ہے پر وہ ایک راز ہے اب فرماتے ہیں کی راز ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر میں مسجد دے دروازے تے کھلو کے انتظار کردہ رہنا جدو میری سرکار آدھے نے اپنی نالین اتار دینے میں نالین چک کے سینے نال لینا اللہ میرا سینہ قرآن دے علم نال بھر چھڑ رہا ہے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے ایتھے علم ہے جانے من ایتھے علم ہے تو کدے بجیا پھرنا علم دے ایتھے میں جی وہ لانا تے میرا سینہ علم نال بھری جاندہ ہے آپ نے فرمایا کل پھر میں چکن دے عمر فرماندے نے کل مینو ٹھان دے یہ جوڑے حضور دے کل مینو ٹھان دے بندے آندے نے پیران دے بندے جوڑے چکی پھردے نے صوفیاں دے بزرگاں دے اللہ والیاں دے تو بابے تے شہی کوئی میں کہ پایا تسی یونیورسٹی چو پڑھے ہو تو اڈے علم دا آغاز ہویا ہے پینٹ پشت کو توجہ ہے کہ نا تے جڑا اسی پڑھنے ہاں ساڑھے علم دا آغاز ہی سرکار دیاں جوڑیاں تو ہوئے ہے تیرے تے ساڑھے ادب اچھی بڑا فرق ہے تیری تے ساڑھی ابتدا اچھی بڑا فرق ہے تو تیرا علم اور بلیا ساڑھا علم اور تینوں کی پتا ہوئے کہ سرکار علم بنڈیا کی میں وہ عمر نے فرمایا کل میں نو ٹھان دے انہاں کیا عمر اے گل نہیں دو میں صحابی مسجد دے بوئے کے کھلوتے عمر فرماندے میں چکنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے میں چکنا حضور آئے جوڑے شریف لائے حضرت عمر دقات لمبا سی عبداللہ ابن مسعود دقات چھوٹا سی وہ نڑے روز اٹھان دے آئے انہاں سرکار دے جوڑے اٹھا کے سینے نہ لال حضور اگے جوڑے اتار کے اگاں لنگ جاندے آئے آج اگاں نہیں گئے آج کھلو کے پیشاں ویندے پہ آئے تے جدو عبداللہ ابن مسعود نے اٹھا کے سینے نہ لائے نا تے حضور مسکرا پہ بھائی کوئی بندہ عشق والا ہوئے تو ذرا کال سمجھ لائے جو کو تول سکتا ہوئے تو عمر انہوں اگاں لڑائی نہیں کی تھی فرماندے نے یار عبداللہ ایک سودا نہ کر لیں انہاں کیا کیس دا سودا فرمایا میرے نبی نے فرمایا عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے فرمایا ہاں فرمایا اور سچ فرمایا تو آپ فرماندے نے او ساریاں تو لے لے آج جڑا ایک باری حضور نے تیرے اللہ تکیا ہے نا مسکرا کے اے مہندے ہائے ہائے واہ 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 اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جدوں اے وکھیا نا آپ نے سنیا تو آپ فرماتے نے عمر تیریاں نیکیاں ڈھیر نے پر کدی سارے جہان دیاں نیکیاں بھی ملن تے میں حضور دی مسکراہٹ دا سودا نہیں کرنا اے ساڈی ہے تے ساڈے کول ہی رہن دے بھائی صاحب اے منن والے لوگ نے اے صحابہ نے اے ادب والے لوگ نے اے پیار والی دنیا ہے اے عشق دی دنیا ہے حضور انج علم ونڈیا ہے ایج نہیں آکھیا با پڑھو دارا با یدربو دربن فہوا داربو نام ایج پڑھایا با اے فار ایپل اے فار ایپل بھی کوئی نہیں دارا با یدربو بھی کوئی نہیں بس آئے نے نظر پائیے بیڑا پار کر چھڑے کسے آکھیا سونیا میں گھوڑا بجان تے بڑا دل کردہ ہے
پر اتنے ٹکدا نہیں، سائیاں اتنے بھا کے کانڈ تے کو تھاپڑا ماریا جا اینو کوئی نہیں گرائے گا اتھے تے پائی جی ایجی سودا ونڈیندہ رہا وہ مقدر چنگے آئے جڑے لے گئے۔ مولا علی سرکار نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو پہلے اس سے کہ میں غائب ہو جاؤں، میں دنیا چھوڑ دوں، میرا وصال ہو جائے، اس سے پہلے جو چاہو پوچھ لو۔ ایک بندے آکھیا میں نے دسو بھائی اتنا لیا کی دو ہے، جدو فرمایا جو ہے بجو دل ہے پوچھ لو، میں یہ پوچھنا چاہنا اتنا پڑھیا کی دو ہے۔ علی فرمان دے چون غسل دادا شود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را آب جمع شدند بر پلک ہائے ہو۔ آپ فرمان دیں جدو میں حضور نو آخری غسل دیتا سی تو حضور دیاں پلکاں اتے پانی دے چاند قطرے کھڑے آئے۔ پہلے میں ارادہ کیتا کہ انہوں نے صاف کر دیا کپڑے نہ، ولیکن من برداشت تم بزبان خود، پھر میں انہوں نے کپڑے نال صاف نہیں کیتا، اپنی زبان نال او قطرے چوس لینے۔ اللہ تعالیٰ نے علم تے پہلے بھی بڑا دیتا سی، پر انہاں قطریاں دی وجہ تو اللہ علی دے سینے وچ علم دے سمندر چلائے۔ توجہ ہے کہ نا؟ اب نو سمجھ آئی علی کون نے؟ آپ فرما دیں یتفجر العلم بجوانبہ، کہ علم انہاں دے چار چفیرے پھٹدا سی جی میں چشمے پھٹ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑھیا کتھوں؟ سرکار دی بارگاہ وچ۔ اور تکمیل علم کدو ہوئی جدو سرکار دیاں پلکاں تو چند قطرے پی لے، او انج علم دین حضوری دین دین۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، کس لیے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ انہیں کتاب پڑھائے اور حکمت سکھائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار دی بارگاہ با ادب علم اور عمل لین دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا